الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه العزيز إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، بے شک آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیٹھ پھیر لی یا پیٹھ کے بل بھاگے یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ آپس میں آمنے سامنے تھے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما كسبوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اسلام لانے سے پہلے یا اس میدان احد سے پہلے تمہارے اندر چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور لرزشیں تھیں، اس کے سبب شیطان تمہیں بہلانے اور پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ جنگ کے اندر سے بھاگنا، میدان جنگ کے اندر سے بھاگنا، پیٹھ دکھانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ میدان احد کے اندر جب 50 تیر انداز نیچے اترے درے سے تو مسلمانوں کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جگہ سے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، چڑھ کر کے حملہ کیا اور مسلمانوں کو ہوش ہی نہیں تھا، سب بھاگ رہے تھے اپنی جان بچانے کی خاطر۔ اس وقت یہ کچھ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے میدان جنگ سے بھاگا، تو اللہ رب العالمین اس نقشے کو، اس منظر کو بیان فرما رہا ہے۔ اور میدان جنگ سے بھاگنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو تم میدان جنگ سے بھاگے تھے، یہ اس وجہ سے نہیں بھاگے یہ منافق تھے نعوذ باللہ یا پھر کمزور اسلام تھا، نہیں، یہ جو میدان جنگ سے بھاگے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو میدان احد یا پھر مسلمان ہونے سے پہلے جو ان کے اندر غلطیاں تھیں، چھوٹی موٹے کوتاہیاں تھیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے عوض ان کو مد نظر رکھتے ہوئے شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا اور وہ کامیاب ہو گیا اس کے اندر۔ اب اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان گناہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، جوانی ہے، یا پھر ابھی عمر کافی لمبی ہے، طویل ہے، معافی مانگ لیں گے۔ یہ آیات سن لیں کہ گناہ جو بھی کرے گا اس کی سزا ضرور ملے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے کیا پتہ کہ معافی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر قبول ہو بھی گئی ہے تو پھر اس گناہ کی سزا ضرور ملے گی، وہ دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے، وہ رب کو جیسے منظور ہو، جیسے رب چاہے وہ اللہ ویسا کرتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی چیز بوئی ہے تو اسے کاٹو گے ضرور، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بوئی ہے، اب میں نے کہہ دیا کہ یہ ختم ہو جائے تو یہ ختم ہو جائے، یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ جو گناہ کیے ہیں اس گناہ کا حساب آپ کو ضرور دینا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے بڑی بے رحم ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اس لمحے ہے اگلے لمحے نہیں ہے۔ پھر کیا پتہ کہ انسان یہ جو گناہ کیا تھا، یہ غلطی ہوئی تھی جس کے بارے میں سوچا تھا، عمر گزرے گی، وقت آئے گا، مسجد میں جاؤں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا اور رب سے معافی بھی مانگوں گا، پھر وہ وقت ہی نہ آئے۔ یہ اتنا بڑی بے رحم موت ہے جس نے چھوٹے بڑے، امیر غریب، کالے گورے، حسن والے عیب دار کسی کو بھی نہیں چھوڑا، ہر ایک کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جس کا جو وقت لکھا تھا اللہ رب العالمین نے اس وقت کے اندر اس کو اٹھا لیا۔ کوئی اپنے وقت سے ذرہ برابر بھی، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی، ایک منٹ بھی اوپر زندگی نہیں گزار سکتا، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ تو انسان کو ہر وقت ہر لمحے اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اطاعت گزارنی میں گزارنی چاہیے۔
اور ہر لمحہ اس انداز سے گزارنا چاہیے کہ یہ شاید میری زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ جب انسان یہ سوچ کر کے گزارے گا، ہر عبادت کو اس طرح سوچ کر کے کرے گا شاید میری یہ زندگی کی آخری عبادت ہو، تو پھر عبادت کے اندر خلوص بھی ہوگا۔ اور جو گناہ ہے انسان کہتا ہے کہ معافی مانگ لوں گا، تو پھر وہ معافی کا وقت ہی نہ آئے تو پھر روز قیامت بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہاں جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا ضرور ہوتی ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو لوگ میدان جنگ سے بھاگے تھے پیٹ دکھا کر کے، یہ منافق بھی نہیں تھے اور نعوذ باللہ یہ کمزور ایمان والے بھی نہیں تھے، بس چھوٹی موٹی جو غلطیاں تھیں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں تھیں، ان کے سبب ان کو یہ شیطان پھیلانے اور پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ پتہ چلا گناہوں کے عوض گناہوں کے سبب شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ انسان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان گناہ کرتے ہے سیاہ نقطہ، پھر دوسرا گناہ سیاہ نقطہ، حتیٰ کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے جس دل کے اندر گناہ کو گناہ نہ سمجھا جاتا ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان اس وقت کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے، کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے، توحید پرست ہے، ایمان والا ہے، لیکن وہ گناہ کرتے ہیں، اسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ تو نے کیا کیا، تو وہ اس پر اتراتا ہے اور اس طریقے اتراتا ہے کہ گناہ کو اتنا سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے جسم پر مکھی بیٹھی ہے اور اس نے اڑا دی ہے، اتنا بھاری سمجھتا ہے گناہ کو۔ تو گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے نزدیک۔ تو جو گناہ ہے انسان اگر جتنا بھی کوشش کر لے، جتنا بھی معافیہ مانگ لے، جتنا بھی گڑ گڑا لے، اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جس وقت تک اخلاص نہیں ہوگا۔ اگر معاف ہو بھی جائے تو پھر اس کی سزا ضرور ملے گی۔ انسان کا ذہن اور یہ ضرور بیٹھ ہونا چاہیے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے بھلے رب معاف بھی کر دے، معافی کے بعد بھی اس کی سزا ضرور ملے گی، وہ دنیا میں دے یا آخرت میں دے۔ رب اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسانی ولسائر